بخاری صاحب، جس طرح کا ہوسٹائل ایٹیٹیوڈ بھارت کا پاکستان کے ساتھ تھا، اسی طرح کا ہوسٹائل ایٹیٹیوڈ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ بھی ہے. ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش کے ایک فاسٹ بالر مستفیض رحمان، ان کو جو ہے وہ IPL سے نکال دیا گیا ہے. اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا کہ خدا آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. اپنا ہی نسخہ جو ہے ان کا اپنے پر استعمال ہو رہا ہے. اگر یاد دلاؤں میں آپ کو، تو پاکستان میں جب ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی ٹیم نہیں بھیجیں گے، اس لیے کہ ہمیں تو سیکورٹی کنسرنز ہیں. چلیے، وہ تو ہم نے مان لیا، حالانکہ اس وقت بھی بہت کم وقت رہ گیا تھا اور وینیو چینج کرنا آسان نہیں تھا. لیکن اب جو یہ ہوا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ ہے باقاعدہ ایک. یہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں حالیہ کشیدگی میں اضافہ اس وقت ہوا جب بنگلہ دیشی فاسٹ بالر جو آپ نے کہا مستفیض الرحمان کو IPL اسکواڈ سے خارج کر دیا گیا. وہ کلکتہ نائٹ رائڈر جو کہ شاہ رخ خان کی ملکیت ہے، اس میں وہ تھے، اور ان کو باقاعدہ غدار قرار دیا گیا شاہ رخ خان کو کہ آپ نے اس کو کیوں. تو اس کے بعد یہ جواز بنا ہے اس نئی صورتحال کا کہ اب وہاں بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے، بنگلہ دیش کی حکومت نے اپنی ٹیم وہاں بھیجنے سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ ہمارے میچز بھی سارے سری لنکا شفٹ کر دیے جائیں، جس طرح ہمارے معاملے میں ہوا تھا. ہمارے بھی سارے میچ پھر UAE میں ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، ہندوستان کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ کرکٹ کی دنیا میں جو بھارت چھایا ہوا تھا کافی عرصے سے، اب اس کے زوال کا وقت شروع ہونے والا ہے. اس لیے کہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں، اس سے یقینی طور پہ ہندوستان کی کرکٹ جو ہے وہ متاثر ہوگی، اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بھی متاثر ہوگی. یہ جو اس وقت صورتحال ہے، مجھے ایک تو وی مسٹ کمپلیمنٹ بنگلہ دیش کے، انہوں نے بڑی جرأت کے فیصلے کیے ہیں. پہلا فیصلہ یہ کہ ہم ٹیم نہیں بھیجیں گے، میچز ہمارے باہر شفٹ کیے جائیں. دوسرا فیصلہ یہ کہ ڈھاکہ میں IPL کی نشریات اب بین کر دی گئی ہیں، بند کر دی گئی ہیں. بنگلہ دیش نے اپنی T20 ورلڈ کپ میں ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا ہے اور اس کے بارے میں ICC کو خط بھی لکھ دیا ہے. تو انہوں نے اپنی تمام تر فارمیلٹی جو ہے وہ پوری کر دی ہے. ناؤ بال از ان دا کورٹ آف انڈین کرکٹ بورڈ. جی، لیکن انڈین کرکٹ بورڈ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بہت کم ٹائم رہ گیا، اب یہ پاسبل جو ہے وہ نہیں ہوگا. بخاری صاحب، کیا دیکھیے، یہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو بنگلہ دیش ول ناٹ سینڈ اٹ ٹیمز، یہ فار شیور ہے. اگر بخاری صاحب بنگلہ دیش اپنی ٹیمز نہیں بھیجتا اور وہ نہیں کھیلتے یہ سیریز، تو کیا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ سروائیو کر پائے گا اس کے بغیر؟ کیونکہ انڈیا تو اگر 1-2 سیریز بھی کھیل لے تو وہ پورا سال ان کا تو پروفٹ میں ہی جاتا ہے. It is not a question of money, it's not a question of survival, it's a question of principle. پرنسپل یہ ہے کہ جب ایک پرٹیکس کے اوپر آپ اپنی ٹیم کسی ملک میں بھیجنے سے انکار کر دیتے ہیں تو اسی پرٹیکس پر کسی دوسرے ملک کو بھی اپنی ٹیم نہ بھیجنے کا اختیار حاصل ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر واقعتاً RSS کے گنڈوں نے اور جو مودی کے جو یہ چمچے کڑچے ہیں، انہوں نے کیا اندھی مچائی ہوئی ہے بھارت میں، وہ آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے وہاں پلیئرز کو ہوٹ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے پلیئروں پر حملے ہوتے ہیں، یہ بڑا جینون پریمیسز ہے کہ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہاں وہ سیف نہیں ہوں گے. تو میرے خیال سے اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل جو ہے وہ کیسے اس کے اوپر ایکٹ کرتی ہے. 2 باتیں یہاں عرض کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان کی جو ٹیم ہے اس کا اتنا یعنی غیر روایتی رویہ تھا کہ انہوں نے شیک ہینڈ کرنے سے انکار کر دیا پاکستان کے پلیئر سے. پھر جب وہ ٹرافی جیت گئے اور محسن نقوی وہاں موجود تھے ٹرافی دینے کے لیے، انہوں نے کہا ہم اس سے ٹرافی نہیں لیں گے. بخاری صاحب، ابھی پاکستان کے پاس کتنا بڑا چانس ہے کہ وہ بھارت کی کرکٹ کے مونوپولی کو توڑ سکے؟ کیونکہ ہمیشہ جب بات آتی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان تو بنگلہ دیش کا، سری لنکا کا اور افغانستان کا ووٹ بھی ہمیشہ بھارت کی طرف ہوتا تھا. دیکھیں، میرے خیال سے صورتحال بدل رہی ہے. میں نے جیسا کہا کہ جو انڈیا کی مونوپولی تھی کرکٹ کی دنیا میں، یہ میرے خیال سے اب ریڈیوس ہوگی، اس لیے کہ بنگلہ دیش نے بڑا فرم ڈیسیجن لیا ہے، کیلکولیٹڈ ڈیسیجن ہے. اس میں ان کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ گیدڑ بھبکی ہے. دس از اے سیریس یعنی موو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے یا تو میچز جائیں گے سری لنکا میں اور یا بنگلہ دیش کی ٹیم نہیں جائے گی. اٹ ول بی بیڈ اومن فار کرکٹ. آل رائٹ. جی بخاری صاحب، جس طرح کے بھارت اقدامات کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، ICC کا رول کیا ہے اس ساری صورتحال؟ دیکھیے، ICC جو ہے اس کے اوپر بھی پہلے ڈومیننس رہی ہے ہندوستان کی، ابھی بھی ہے، مونوپولی ٹوٹی نہیں ہے، لیکن یہ اس کے بھی اب دن بہت تھوڑے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کو کرکٹ بچانی ہے، ہندوستان یا ایک رکن کو نہیں بچانا ہے. بہت سارے احتجاج ابھی آپ نے دیکھا، کیا وہ جو اوپنر بیٹسمین تھے آسٹریلیا کے خواجہ، ان کا جو سٹیٹمنٹ تھا کہ انہوں نے ایک بیج لگا لیا تھا یہاں فلسطینی ہے کہ اس کے اوپر، تو اس کے اوپر بین لگا دیا انہوں نے. تو یہ سارے سوال اب اٹھ رہے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ول ہیو ٹو پٹ اٹ فٹس آن دا گراؤنڈ
اور جس کا جو جینون گریوانس ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. بخار صاحب جاتے جاتے ایک آخری بات کہ جب بھی ملکوں کے درمیان حالات خراب ہوتے ہیں تو کرکٹ ڈپلومیسی کو ایک سمجھا جاتا ہے کہ اس کے تھرو تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے, تو بھارت تو الٹا اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے. ہاں, وہ میرے خیال سے اب یہ بھارت جو ہے اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کر پائے گا. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ now the time is coming that let the game be a game of cricket. Let us not play politics in cricket. یہ پولیٹکس کا ایلیمنٹ لے کے اس میں ہندوستان ہی آیا ہے اور ہندوستان کو یہاں سے واپسی اختیار کرنا. بالکل بخاری صاحب, بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے کیا یہ صرف کرکٹ تک رکے گی؟ کیونکہ اگر ہم سٹارٹنگ پوائنٹ دیکھیں تو وہ کرکٹ نہیں تھا. نہیں, کرکٹ تک تو نہیں ہے, obviously اس کی پوری تاریخ ہے, اور جو تعلقات ہیں دونوں ممالک کے وہ are at the bitterest end these days. لیکن کرکٹ از ناؤ پارٹ آف اے سوسائٹی نا, اٹس اے پارٹ آف کنٹری. اور اگر یہ فرم فیصلہ بنگلہ دیش کا رہتا ہے تو جو تعلقات باہمی آپس میں جو ہیں وہ پہلے ہی بہت یعنی بدنما صورت اختیار کیے ہوئے ہیں, اس میں اور زیادہ تلخی آئے گی.